اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ کی تلاوت میں نے کی، جس میں ارشاد رب العزت ہوا اور میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب، اپنا ایک جانشین بنانے جا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ المائدہ، سورہ المائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ آج یوم عید غدیر 18 ذی الحجہ تمام بچوں کے، نوجوانوں کے اور اہل سنت والجماعت کے بچے اور نوجوانوں میں ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ عید کہاں سے آ گئی۔ ہم لوگ بچپن سے عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر مناتے آئے ہیں، یہ نئی عید کہاں سے آ گئی؟ تو اسی لیے سوچا کہ ویڈیو کے روپ میں پرانی دلائل روایات کے سہارے سے اس عید کے بارے میں کچھ نوجوانوں کو پیش کیا جائے۔ بچوں، میرے بھائیوں، میرے چھوٹے بھائیوں، یہ عید 18 ذی الحجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آئی۔ جس طریقے سے آپ عید الفطر، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اسی طریقے سے عید الاکبر یعنی سب سے بڑی عید قرار پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید اکبر اس کو کہا گیا۔ اس کے پیچھے ہر روایات، ہر قرآنی قصے کے پیچھے، قرآنی آیتوں کے پیچھے، قرآنی سوروں کے نزول کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ رہا ہے۔ اس کی تفصیل میں بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے سورہ المائدہ، سورہ البقرہ، سورہ کہف، سورہ نحل، سورہ نمل، جتنے بھی سورے ہیں XYZ، ان کے پیچھے آپ ان کے سوروں میں جب آپ جائیں گے، ان کی اسٹڈی کریں گے، جیسے سورہ نمل میں چیٹی کا قصہ ہے تو سورہ نمل قرار پایا اس کا نام۔ سورہ البقرہ اس میں گائے کو ذبح کرنے کا قصہ تھا تو وہ نام قرار پایا۔ اسی طریقے سے سورہ کہف، جو غار میں لوگ سوئے تھے ان کے نام سے سورہ کہف۔ تو سورہ المائدہ میں اس سورہ یا ایھا الرسول بلغ کا جو پیغام ہے وہ دراصل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور ان کی خلافت کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس انداز میں، اے رسول، جو پیغام یعنی علی کی ولایت اور خلافت کا جو حکم ہے وہ لوگوں تک آپ پہنچا دیے، اور ورنہ آپ کا کوئی بھی امر رسالت یعنی تبلیغ دین قبول نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فیضی رضا کا قول نہیں ہے، کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کا قول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے۔ اس طریقے سے علی کی ولایت کا انکار ہوا اور ان کی خلافت کا اقرار ہوا۔ سورہ البقرہ میں اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ملائکہ سے اللہ نے کہا میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ، جانشین اور نائب بنانے جاتا ہوں، یہ بھی ایک دلیل ملتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآنی آیات بھری پڑی ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور ان کی خلافت کے سلسلے میں ہے۔ مگر غدیر کے جو میدان تھا 18 ذی الحجہ، جب حج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، وہاں پہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو یہ جو جن کو مسلمان ہمارے اہل سنت والجماعت جن کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، انہی نے بھی قبول کیا، اور علی کو بھی جانتے تھے کہ اولاد یہ نبیوں کی نسل سے ہیں، اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ وہ بات میں نے دوسرے ویڈیو میں پچھلے میں بات بھی بیان کر چکا ہوں کہ علی کہاں سے ہیں۔ بہرحال آج کا ٹاپک جو ہے اس کو کور کرنا چاہتا ہوں۔ تو خلیفاؤں نے، جن کو آج مسلمان اہل سنت والجماعت اپنا خلیفہ مانتی ہے، انہی نے وہاں پہ تو قبول کیا، اور اس کے بعد ان کو حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد بھی دی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، ان کی وفات کے بعد یہ لوگ پھر گئے اور علی کی ولایت کا، ان کی خلافت کا انکار کیا، اور پھر پہلے خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ خود بن بیٹھے اور خدا کے حکم کا انکار کر دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب جب نبی مبعوث ہوتے تھے یعنی دنیا میں آتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو پیغام دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اسی طریقے سے اپنی بھی پیش کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کہنا مانو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے کہہ گئے تھے کہ میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یہ قرآن میں بھی درج ہے، اور اس کی پیروی کرنا۔ لیکن عیسائی جو تھے، جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، وہ پھر گئے اور حضرت عیسائی کو مانا، ان کے بعد نبی کو نہیں مانا، جس سے ایک فرقہ وجود میں آیا جسے نصارہ کہتے ہیں، جسے عیسائی کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ٹک گئے۔ یہی سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چالو ہوا، جب غدیر میں حج کے بعد اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد ایک علی آئیں گے، علی کو خلیفہ بنایا، اور میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، من کن تو مولا ہو، جس جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، اس کے علی مولا، اعلان کر دیا۔ لیکن دوسرے لوگ بھی پھر گئے، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے نبیوں کے دور میں پھر جاتے تھے، اور ایک نیا فرقہ ایجاد ہو گیا۔ بس یہیں سے فرقہ ایجاد ہو گیا، یہ سنی اور یہ شیعہ بس یہیں سے تقسیم ہو گئے۔ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، نبی کے حکم کو مانا، وہ شیعہ کہلائے، اور جنہوں نے نبی کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ سنی کہلائے۔ ان خلیفاؤں کے دور میں حدیثیں گڑھی گئیں، جعلی حدیثیں۔ خلیفاؤں نے اپنی پوری طاقت، اپنے روب، اپنے دبدبے سے اپنے لیے حدیثیں گڑھوائیں، حدیثیں لکھوائیں، جو قرآنی آیات کے بالکل خلاف ہیں، اور وہ نتیجے میں خلیفہ بن بیٹھے کہ رسول نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے دوسرے خلیفہ۔ اسی طریقے سے کتنی حدیثوں کی بھرمار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی، یہ دو وجود جو اس کے آئے، کیا کہتے ہیں، قوموں کے، ان یہیں سے ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس کے بعد پھر ان کا جو دور چلتا رہا سیدھا یہاں تک کہ اور جو ان کے پیروکار تھے وہ الگ رہے اہل بیت سے، اہل بیت کو قتل کیا، حضرت علی کو مسجد کوفہ میں قتل کیا، امام حسن کو قتل کیا، امام حسین کو قتل کیا، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، سلسلہ قتل کا چلتا رہا۔ یعنی اللہ کا جو حکم تھا، جیسے نبیوں کو قتل کیا جاتا تھا، نبیوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، ویسے ہی اہل بیت النبوہ کی ہوئی، اور یہاں سے سنی شیعہ دو فرقوں میں ایجاد ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سنی حضرات کا وضو الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خلیفاؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا روزہ رکھنے کا، وضو کرنے کا، روزہ رکھنے کا، افطار کا، سحری کا سارا وقت الگ ہے، نماز کا وقت الگ ہے۔ اور ہم لوگ جو شیعہ حضرات ہیں، وہ اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل بیت یعنی نبی، اور نبی یعنی اللہ، یعنی ایک سلسلہ، ایک سیڑھی، ایک اللہ کی رسی ہے جو اہل بیت سے ہوتی ہوئی نبی تک پہنچی، نبی سے اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو شیعوں کا نہ وضو، پوری دنیا کا کوئی بھی فرقہ ہوگا، شیعوں کا کوئی فرقہ، کوئی کینڈیڈیٹ کہیں بھی ہوگا، امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، طالبان بھی ہو، اس کا وضو ایک ہوگا، اس کی روزہ رکھنے کا وقت تو ایک ہوگا، اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہوگا۔ اہل سنت، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کو چھوڑ دیا تھا، اور خود گدیوں پہ وراجمان ہو گئے تھے، اس لیے ان کی نمازیں الگ ہیں۔ ہر فرقے کی، ان کے کیا ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ہر فرقے کی، مالکی، حنفی، حنبلی، جتنے بھی ہیں، کوئی ناف ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، کچھ ہاتھ کھول کے بھی پڑھتے ہیں، اسی لیے گمراہ ہو گئے، اور سب کی عبادتوں کا طریقہ الگ ہو گیا۔ تو یہیں سے شیعہ اور سنی، یہ چھوٹے بھائی بہن اکثر کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کہاں سے آئے، تو یہاں سے آئے، جو خلیفہ بن بیٹھے مسلمانوں کے، جن کو ہم جانتے ہیں، یہ لوگ سنی ہو گئے، اور جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھامے رہا، باحکم وحی، باحکم خدا، ہم لوگ اس کی رسی کو، اللہ کی رسی کو پکڑے رہے، اور قرآن میں جہاں پہ اللہ کی رسی کو تھامنے کا حکم ہے وہ اہل بیت ہی ہیں۔ اب اگر خلافت کی بات ہوگی، مسلمانوں کے خلیفاؤں کی بات ہوگی، تو آپ دیکھیں گے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کسی بھی خلیفہ کی، کسی بھی بیوی کی، ان کی جو ام المومنین کے نام سے جانی جاتی ہیں، کوئی اولاد آج تک باقی نہیں ہے۔ لیکن دنیا قائم ہے، قیامت سے پہلے یاجوج جائیں گے، ماجوج آئیں گے، دجال آئے گا، اسی طریقے سے امام مہدی آئیں گے، تو سلسلہ دیکھیے، نبیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، کہہ رہے ہیں، اللہ کے ہادی رہبر کا سلسلہ جاری ہے، علی کے بعد حسن حسین، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام۔ اگر نبی کے بعد دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر دنیا ختم نہیں ہوئی، اور امام مہدی آئیں گے، اور یہ لوگ دیکھیں گے کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا۔ لیکن پورے زمانے میں جب سے 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کی توہین کی گئی، اس کو قتل کیا گیا، اس کو اذیت دی گئی۔ اسی طریقے سے اہل بیت نبوہ کی، یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے، ان کو بھی قتل کیا، اور خود گدیوں پہ وراجمان ہو گئے، جیسے فرعون، نمرود۔ اسی طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے مجسمے، حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور جب اپنی روح پھونک دوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا، سب نماز پڑھ رہے تھے، سب اللہ کی عبادت کر رہے تھے،
مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو یہ سلسلہ زمین میں بھی چالو ہوا کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر دیا، وہ کانا من الکافرین کہہ کے اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فیض رضا کا قول نہیں ہے۔ اور جن کو میرے اس ویڈیو پہ تعجب ہو یا کوئی دیکھے، میرے چھوٹے بھائی بہن کوئی بھی دیکھے اور شیعہ سنی کا مسئلہ اگر ان کے ذہن میں آئے تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں، کمنٹ کریں، پوری روایات پورے قرآنی آیات سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور اپنی عبادت کو دیکھ لیں کہ حق پہ ہیں باطل پہ ہیں، اپنے وضو کا طریقہ قرآن سے ملائیں، اپنی نماز کا طریقہ قرآن سے ملائیں اور اپنے خلیفاؤں کو قرآن سے ملائیں۔ بہرحال تو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں نے عید غدیر کو بتایا۔ یہ عید بڑی جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تھے تو ان کی خوشی میں عید منائی گئی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے۔ جب روزے مکمل ہوتے ہیں تو ہم لوگ عید الفطر مناتے ہیں اس کی خوشی میں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے قربانی سے تو ہم لوگ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ جانشین بنایا گیا خدا کے حکم سے تو یہ عید اکبر، اس دن دین کامل ہوا، پوری قرآن کی آیت ہے، دین کامل ہوا، جس سے جو ہے ہم لوگ عید مناتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو اس زمانے میں کیوں عید منائی جا رہی ہے، تو بھائی آپ کے سامنے ہے کہ حسین قتل کر دیے گئے کربلا میں، حسن کے جنازے پہ تیر ہوئی، علی مسجد کوفہ میں قتل کر دیے گئے۔ تو ان کے اتنے دشمن تھے، اتنے دشمن تھے، خلیفہ یہ جو خلیفہ ہیں یہ بھی دشمن تھے، ان کی بیعت لی گئی، گلے میں رسی حضرت علی کی ڈالی گئی کہ میری خلافت کو قبول کر لو۔ وہی میں نے بیان فرمایا کہ سنی شیعہ یہاں سے ہوئے، یہ اپنا خود خلیفہ جو مسلمانوں کے تھے گدیوں پہ بیٹھ گئے، اہل بیت کا جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ جن کو بنایا گیا تھا ان کا انکار کر دیا تھا ان لوگوں نے اس طریقے سے۔ تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں قتل کیے گئے، کربلا کے بعد چوتھے امام کو زہر، اسی طریقے سے ہر امام کو قتل کیا گیا۔ تو یہ عید، اب سوال یہ ہے کہ یہ عید اب کیوں آئی ہے، پہلے کہاں تھی؟ تو بیٹا، میرے چھوٹے بھائیوں بہنوں، ہم لوگ اتنا قتل کیے گئے ہیں، آپ کی تعداد بہت زیادہ تھی، آپ جن کو مانتے ہیں وہ کروڑوں اربوں میں تھے، ہم لوگ کی تعداد بہت کم تھی، مختصر سی تھی۔ اور کربلا میں دیکھ لیے کہ یزید کے لشکر میں لاکھوں تھے اور مولا حسین کی طرف سے 72۔ تو اس لیے قتل کر دیے جاتے تھے۔ جان بچانا بھی دین میں اسلام میں ضروری ہے، اس لیے دشمن زیادہ تھے اور قتل کر دیے جاتے تھے، علی کا نام لینے ہی پہ قتل کر دیے جاتے تھے، اس لیے یہ اس طریقے سے کھل کے نہیں منائی جاتی تھی۔ آج وہ دور گزر چکا ہے، آج ہماری بھی تھوڑی سی تعداد بڑھی ہے اور پوری دنیا میں امن چین شانتی قائم ہے۔ دوسرے ملک، اب آج کل کہا جائے دوسرے ملک ہیں، دوسری قومیں ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں، ایک دوسرے کے پر ظلم ہوتا ہے تو کھڑی ہوتی ہیں۔ جسے بھی آپ دیکھ لی، کہیں پہ بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، بمباری ہوتی ہے تو دوسری قومیں بھی آ جاتی ہیں، دوسرے دیش، دوسری کنٹریز بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس ٹائم آسان ہوا ہے تھوڑا سا اپنے عقیدوں کو سامنے، آج پوری دنیا میں ہر انسان اپنے مذہب کی پیروی کر رہا ہے، اور پہلے یہ بات نہیں تھی، پہلے قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، اب وہ بات نہیں ہے کیونکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے سپورٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عید اب یہاں سے منانا چالو ہوتی پہلے تھی، کتابوں میں ذکر ہے، عید الاکبر اس کو کہا جاتا ہے، مگر جان کی بچانے کے لیے پہلے اس طریقے سے عید نہیں منائی جاتی تھی جیسے کہ آج کے دور میں منائی جاتی ہے۔ تو دو میں نے سنی شیعہ کیوں ہوئے سپریشن پہ بات کہی کہ یہاں سے سپریشن ہوا، اس کے بعد عید کیسے مناتے، یہ کہاں سے آ گئی، تو میں نے پوری تاریخ آپ کو بتا دی ہے۔ دوسری چیز ہو گئی، تیسری چیز ہے کہ تمام مومنین مومنات کو، اہل بیت والوں کو عید الغدیر، آج کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ اور ایک پیغام عید غدیر کے، بہت سے مومن مومنات ہیں جو غلط صحبت میں ہیں یا کسی گناہ میں ملوث ہیں، اللہ ان کو اس توفیق دے کے گناہ سے بچے تاکہ اہل بیت کا نام بدنام نہ ہو، اہل بیت کی حرمت پامال نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیے شیعہ ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ چور جو ہیں، چور، غاصب، بہت سے لوگ ہیں جو دکانیں، پراپرٹی لوگوں کی غصب کیے ہوئے ہیں، اگر وہ عید غدیر منا رہے ہیں، جشن عید غدیر منا رہے ہیں، تو اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ان کو حق ہے یا نہیں اس عید غدیر منانے کا۔ جس کی پراپرٹی، بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، جس کی پراپرٹی، جس کی دکان، جس کا مکان غصب کیا ہے اس کو لوٹا دیں، ورنہ علی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علی نے بہت عدل کیے ہیں، وہ میرے دوسرے ویڈیوز میں باتیں انشاءاللہ آئیں گی علی کی عدالت کے عنوان سے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دکانداروں سے سودا لیتے ہیں، میں ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے ویڈیو میں ساری باتیں اکٹھا میں کہہ جاتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو دکانوں سے سودا لیتے ہیں، لکھ لیجئے، جب وہ 5,000، 10,000، 25,000 دکانوں میں سودا پہنچ جاتا ہے
پھر وہ پیسہ اس کا مار دیتے ہیں دکانداروں کا، تو یہ حرام کی کمائی ہے۔ اس سے روح کو بھی نقصان ہوتا ہے، عقیدے کو، ایمان کو بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس کا پیسہ لوٹائیں۔ اگر آپ کے اندر اتنے پیسہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ چیزیں لے کے آپ جو ہے اس کو پیسہ نہیں دے سکتے، تو اتنے خرچے نہ کریے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ پیسے کو لوٹائیں، ورنہ عید غدیر منانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، علی کی عدالت سے آپ ہٹ جائیں گے۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ پھر دوسرا پیغام ہے، بہت سے لوگ دوستوں کو، جاننے والوں کو پیسہ دیتے ہیں قرض کے روپ میں، ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ قرض مار دیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ تو ایسے بہت سے سماج میں ہیں، ان کو ہم ٹوپی باز، نٹ واللال کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ افراد ہیں پیسہ کمانے کے لیے سٹہ کھیلتے ہیں، تو قوم میں بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، ہے نا۔ لڑکیاں ہیں قوم کی، ناچ گانے میں لگی ہوئی ہیں، ریل بنا رہی ہیں، تو یہ سب بہت سے کیا باتیں بیان کی جائیں۔ تو بس کوشش ہے کہ اس عید غدیر پہ عہد کریں کہ آج سے ہم یہ کام نہیں کریں گے، تاکہ مولا کو شرمندگی ہو اور مولا کو پشیمانی ہو کہ میرے چاہنے والے ان برائیوں میں لپت ہیں۔ تو واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔